اتنی واضح چیزیں ان کو دی گئی تھی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لیکن اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا. اس لیے نہیں اختلاف پیدا ہوا کہ اس کتاب میں ایسی اختلافی باتیں تھیں جن کی روح سے پھر ان میں فرقے پیدا ہو گئے. خدا کی کتاب میں تو کوئی اختلافی بات ہوتی نہیں ہے. خود قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل خود قرآن نے یہ دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. تو کتاب اللہ کو ماننے والے تو مختلف فرقوں میں بانٹ ہی نہیں سکتے. اس میں اختلافی بات ہی نہیں ہوتی. کہا اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی اختلافی بات تھی اس لیے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. بغیم بینہم، اپنی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے جو ان کے احبار و رہبان تھے نا، انہوں نے فرقے پیدا کیے، علماء نے پیدا کیے، مشائخ نے پیدا کیے. بغیم بینہم، پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بات روز دیکھیے صاحب. ان سے سارے بحث اور مباحث. یہ ایک مسجد کے متعلق کہ اس کی تولیت کس کے حصے میں آئے گی. دنگا فساد ہوتا ہے، سر فٹ اول ہوتا ہے، تالے پڑتے ہیں، پولیس آتی ہے، مقدمے بازی ہوتی ہے. مساجد کے متعلق جو خدا نے کہا تھا کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہاں کیفیت یہ ہے ایک ایک فرقے کی. بغیم بینہم، کہا یہ وجہ ہے فرقے جو پیدا ہوتے ہیں. لیکن کوئی بات، وہ انقلاب کی گھڑی جب یہ کتاب کے مطابق کہیں نظام قائم ہوگا اس میں پھر فیصلہ ہو جائے گا اس بات کا. یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ جب نیت ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی ہو تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ فیصلہ ہو سکتا جب بھی کہیں قرآن کا نظام قائم ہوا. عزیزان ایمان، یہ اس وقت فرقے مٹیں گے. ورنہ اگر آپ فقہ کے مطابق ہی قوانین بناتے چلے جائیں تو فقہ تو ہر فرقے کی الگ الگ ہوتی ہے. وہ تو ان کی گروہوں کو اور مضبوط کرتے جانا ہے. فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں یہ اس وقت بات طے ہو سکے گی پیچھے. اور یہ پیچھے بتایا کہ سابقہ اقوام کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا. بنی اسرائیل کی بات پہ تخصیص بیان کی کہ کتاب دی، حکومت دی، نبوت ان کو دی. اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ بتا دیا. اختلاف پیدا ہوا تو اس کتاب بھی اصلی شکل میں باقی نہ رہی، وہ امت بھی اپنی اصلی شکل میں وحدت کی شکل میں باقی نہ رہی. تو پھر کیا طریقہ کیا گیا؟ ایک اور نبی بھیجا گیا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ طریق تھا، سنت خداوندی تھی کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی تھی کسی قوم کی کہ اس کی کتاب بھی اس کی اپنی شکل میں باقی نہیں رہتی تھی، تفرقہ ہوتا تھا، اختلافات ہوتے تھے، تو ایک اور نبی آ جاتا تھا جو خدا کی اصل دین کو پھر سے لا کے اس قوم کے سپرد کرتا تھا. یہ طریقہ تھا. اگلی آیت میں یہی کہا گیا ہے ثم جعلناک. اور میں عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ طریقہ ختم کر دیا گیا کیونکہ دین کی تکمیل کر دی گئی. اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے. سورہ الجاسیہ 45ویں سورت کی آیت 17 تک ہم آگئے عزیزان من. 18ویں آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک